جی میں ہوں اینیشا اور آپ دیکھ رہے ہیں ویکنڈ شائن ود اینیشا. اور تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے, میری ٹیم کی طرف سے, میرے چینل کی طرف سے ڈھیروں مبارکباد رمضان کی. کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان سٹارٹ ہو چکا ہے اور آج سنڈے کا دن ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور بہت خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ یہ رمضان بھی ہمیں جو ہے دیکھنا نصیب ہوا. اپنی عبادات میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا, ہمارے چینل کو بھی یاد رکھیے گا. اور ایک مسلمان کے لیے یہ رمضان کا مہینہ ایک اتنا خاص مہینہ ہے جس میں آپ کی جو گناہ ہیں ان کو بخشوانے کے وہ ایک یہ مہینہ ہے جس میں آپ اپنی عبادات سے, معافی سے, اللہ سے معافی طلب کریں. پھر جن لوگوں کا آپ نے دل دکھایا ہے کوشش کریں ان سے بھی معذرت کریں, دل اپنے صاف کریں, کیونکہ کہیں نہ کہیں منافقت ہم میں بہت زیادہ ہے. میں اوروں کو کیا کہوں, ہم اپنی بات کریں گے. میں سب سے پہلے اپنی بات کروں گی کہ کوشش کریں کہ دل کو ہمیشہ صاف رکھیں, کیونکہ ہمیشہ اکثر ہم اتنی منافقت اور اتنی چیزیں رکھتے ہیں. حالانکہ یہ جو زندگی ہے یہ چند عرصے کی ہے, پھر ہم نے جانا تو کہیں اور ہے اور وہاں کی تیاری نہیں ہوتی. اور ہم سال میں ایک مہینہ ہوتا ہے جب ہم مسجد کا بھی رخ کرتے ہیں اور عبادات کا سلسلہ بھی جاری رکھتے ہیں. حالانکہ یہ سال کے 12 مہینے اگر اس طرح سے رکھیں تو یقین کریں آپ کو کسی چیز کی بھی مشکل نہیں ہوگی, کوئی پریشانی نہیں ہوگی. عموماً ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اتنی مشکلات کیوں ہیں, اتنی پریشانیاں کیوں ہیں, ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی, ہر مشکل ہم پہ کیوں آتی ہے. اس کا مین ریزن جو میں آج تک سمجھ سکی ہوں کہ اگر آپ 5 وقت کی اپنی نماز پڑھیں, آپ اللہ سے کنیکٹ رہیں, آپ منافقت نہ کریں, آپ دل سے محنت کریں, آپ یقین کریں جو چیز آپ سوچیں گے وہ آپ کو مل جائے گی. آپ کو اللہ سے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, صرف آپ سوچیں گے اور آپ کو مل جائے گی. تو اس نماز اور عبادات کا اتنا کرم اور رحم آپ پہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جس پہ ہم کوشش کریں گے ساتھ ساتھ رمضان میں آپ سے اس پہ بھی بات کریں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فہیم ادریسی, ان کو بھی ویلکم کریں گے. السلام علیکم. بہت بہت مبارک ہو آپ کو رمضان کی. خیر مبارک. کیسا آپ کے روزے کیسے جا رہے ہیں؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لاسٹ پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کیونکہ وہ چاند رات تھی رمضان کی, تو آج تقریباً 1 ہفتہ تو ہو گیا ہے. تو آج جب ہم مبارکباد دے رہے ہیں تو جب ناظرین کو تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بڑی دیر سے جاگیں, مگر بات یہ ہے کہ ہمارا پروگرام ہی آج ہوتا ہے انہی کے ساتھ. بیچ میں جو میرے دوسرے چینلز پہ اور K21 پہ ایک اور بدھ کو پروگرام ہوتا ہے, اس میں ہم نے آپ کو مبارکباد بھی دی ہے اور ہم نے آپ کو احتیاطی تدابیر بھی رمضان کی چیزوں کی بتائی ہیں. تو ایک دفعہ پھر مبارکباد قبول کر لیجئے اس پلیٹ فارم سے کہ اینیشا ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اور ویکینڈ شائن وتھ اینیشا کے پروگرام کے اندر. بات یہ ہے کہ روزے تو بہت اچھے جا رہے ہیں اور روزے جاتے ہی بہت اچھے ہیں, بس ہم تھوڑا سا ترتیب کو نہیں سمجھ پاتے دین کی نا. دین کی ترتیب تو یہی ہے کہ کھانا 2 ٹائم کھانا ہے, صبح اور رات میں کھانا ہے. تو وہ روزے میں بس یہ ہوتا ہے کہ آپ پانی نہیں پی رہے ہوتے یا اور روٹین نہیں کر رہے ہوتے. دین تو یہی سکھاتا ہے کہ مغرب کے بعد آپ نے کھانا کھانا ہے اور صبح آپ نے فجر کے بعد اشراق کے وقت آپ نے ناشتہ کر لینا ہے. ہم تھوڑے سی الٹی ترتیب سے چلتے ہیں تو ہمارے لیے روزہ بڑا مشکل لگتا ہے کہ یار یہ روزے, اور خاص طور پہ بیماریوں کے اندر کہ یہ تو اب انٹرنیشنلی طور پہ یہ ورکنگ ہو رہی ہے کہ پتہ کیا گیا کہ بھئی یہ فاسٹنگ جو روزے رکھتے ہیں لوگ اس کے کیا فائدے ہیں, اور دین اسلام میں خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بھی احکامات ہیں اس کے کیا فوائد ہیں. تو یہ پتہ چلا کہ باقاعدہ جو نان مسلم ہیں وہ بھی روزے رکھ رہے ہیں, اور کچھ آپ کو پتہ ہے ایسے مذہب ہے کہ وہاں روزے تو رکھے جاتے ہیں مگر وہ یہ ہوتا ہے کہ چولہے کی پکی ہوئی چیز نہیں کھاتے, باقی چیزیں کھاتے ہیں. تو فاسٹنگ کی جو اصل روح ہے وہ رہ جاتی ہے. تو جب ایمٹی رہتے ہیں نا 12-14 گھنٹے آپ خالی پیٹ رہتے ہیں, تو اس ٹائم پر آپ کی باڈی کے اندر جو پیتھوجنز ہوتے ہیں ان کو جب وہ بھوک آپ کو لگ رہی ہوتی ہے HCl ان کو کھا لیتا ہے. تو وہ سائنسدان اس وقت دور جدید کے ان کا کہنا ہے کہ کینسر سے چھٹکارا مل جاتا ہے. اچھا, ہم جب اپنی ادویات کی بات کرتے ہیں تو بے تحاشا فائدہ ہوتا ہے. تو روزے تو یہ اللہ کی رحمت ہے اور بہت اچھے جا رہے ہیں اور بہت فائدے ہم نہ صرف خود اٹھا رہے ہیں, ہمارے مریض بھی اٹھا رہے ہیں. اچھا 2-3 سوال آپ سے کروں گی, تھوڑا سا پھر ہم ٹاپک پہ بھی آئیں گے کیونکہ آپ ریلیجیس بھی ہیں. تو آپ سے اس لیے سوال کر لیتی ہوں کہ ایک اچھا جواب مجھے مل جائے گا, دیکھنے والوں کو مل جائے گا. عموماً میں نے یہ چیز خود بڑی فیل کی ہے کہ عموماً کچھ نہیں ملا ہوتا.
تک کوئی خوشخبری نہیں ہوتی, کوئی ایسا سرپرائز نہیں ملا ہوتا, پر ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے اندر, ایک سکون ہوتا ہے. کبھی یہ چیز آپ جب عبادت کر رہے ہو, نماز پڑھ رہے ہو, قرآن پڑھ رہے ہو, وہی سکون, وہی خوشی, وہی ساری چیزیں مل رہی ہوتی ہیں, حالانکہ آپ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہو اپنی لائف میں, بہت محنت کر رہے ہو, تو شاید وہ رزلٹ نہیں مل رہا ہوتا, پر وہ جو خوشی ہوتی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عموماً میں نے لوگوں کو دیکھا ہے ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے اور وہ خوشی ان کو نہیں محسوس ہو رہی ہوتی. وہ لمحہ جو کبھی کبھی کچھ لوگوں کو فیل ہوتا ہے کہ ہم بڑے خوش ہیں, اکیلے بیٹھے بیٹھے مسکرا رہے ہوتے ہیں, اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہے؟ دیکھیں, اس کی وجہ جو یہ سکون جن کی زندگی سے چلے گئے, خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اہل بیت صحابہ اکرام سے دوری, ان رول ماڈلز کو فالو نہ کرنا. افسوس یہ ہے کہ اب تو ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگوں کو نماز اور قرآن شریف میں بھی سکون نہیں ملتا. کچھ لوگ ایسے بھی رپورٹ ہو رہے ہیں, تو وہ بھی یہ سوال لے کر آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سمجھ نہیں آ رہا, نماز میں بھی سکون نہیں ہے, دل نہیں لگ رہا, قرآن شریف پڑھنے میں بھی دل نہیں لگ رہا. نبی کریم, نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت میں جو قرآن ہے نا, قرآن وہ حلق تک رہے گا. یعنی اس کا مفہوم کچھ علماء اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہم تلاوت تو بڑی خوبصورت ہو رہی ہیں آج کل, آواز بھی بڑی اچھی ہے, تلفظ بھی زبر زیر پیش کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے, مگر ہمارے دل میں نہیں اتر رہی وہ تلاوت. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں یا دیگر صحابہ اکرام کی بات کریں, کچھ صحابہ ایسے گزرے کہ ان پر جب قاتلانہ حملے ہوئے تو نماز کے دوران ہوئے, کیونکہ پتہ تھا کہ اگر یہ حالت نماز میں نہیں ہوئے تو بڑا مشکل ہو جائے گا اتنی بڑی شخصیت کو شہید کرنا. اسی طرح اگر زخم بھی ہوا اور تیر نکالنے کا معاملہ بھی ہوا تو بڑی بڑی شخصیات جو دین کی گزری ہیں, تو کہا نماز کے دوران یہ تیر نکال لینا جو مجھے لگا ہے, کیونکہ وہ نماز میں اتنا گم ہوتے تھے. میرا تو یقین یہ ہے کہ آج بھی گم ہوتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی قیمتی شے, کوئی کاروبار, بیوی بچے, شوہر, ماں باپ, بہن بھائی, اولاد, دنیا کی کوئی درد تکلیف ان کو کچھ نہیں فرق پہنچاتی تھی. ہم یہ ایک چھوٹا سا مثال بھی بنتی نہیں ہے